إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ اس وقت چل رہا ہے، ذی القعدہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ سال کا آخری مہینہ ہوگا، اور وہ مہینہ ہے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ میں یا ذی القعدہ میں یہ 2 مہینے جب آتے ہیں تو عموماً ہم منبر و محراب سے علماء اور خطبہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور سنتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ میں جو 2 دین اسلام کی جو 2 اہم عبادتیں ہیں، حج اور قربانی، ان دونوں عبادتوں کا کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے۔ حج کے ارکان پر آپ غور کر لیجئے
کسی نہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے حج کا تعلق اور کنیکشن ہے. بلکہ صرف یہ نہیں، حج اور قربانی نہیں، حج کا تعلق، قربانی کا تعلق، اس کے علاوہ اگر ہم توحید کا ذکر کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. اگر ہم دعا کا ذکر کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے اس پر اگر ہم بات کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. مہمانوں کی ضیافت کیسی ہونا چاہیے، مہمان کی ضیافت خاطرداری کیسی ہونا چاہیے، اس تعلق سے بھی جب ہم بات کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں جن سے دین اسلام کی دو اہم عبادتوں کا گہرا تعلق اور کنیکشن ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے کچھ اہم اسباق کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ اس خطبے میں مختصراً بات ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے سورہ نحل کی 3 آیتیں کریمہ بہت اہم ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے. قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار تھے. خود کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے سپرد کر دیا تھا. یعنی آپ کا جینا، آپ کی زندگی کے لیل و نہار صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتے تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قانتا للہ حنیفا، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، توحید کے راستے پر چلنے والے تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار کرنے والے بندے تھے اور اللہ نے انہیں چن لیا تھا. اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. یہ سورہ نحل کی 3 آیتوں کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور انٹروڈکشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، دوست کہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام قرار دیا. فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے، پیشوا بناتے، رہنما بناتے. اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اسی کی روشنی میں گزارنا ہے. فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام. اور کہا کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھرے گا، جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بغاوت کرے گا،
تو وہ بیوقوف اور کم عقل ہوگا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, کہ ابراہیم کی ملت سے وہی بغاوت کرے گا جس کی عقل کو کچھ پریشانی ہو یا جو بیوقوف ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سے کام کیے ہیں, وہ کون سے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلتیں, یہ منقبتیں حاصل ہوئیں اور یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو ملا. ابراہیم علیہ السلام, میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. آج کے خطبے میں مختصر وقت میں چند اہم باتیں جو مجھے مناسب لگتی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی, وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا سبق جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے یا ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے, وہ توحید کا سبق ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. مسلمانوں کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے, مسلمانوں کو توحید کا اقرار کرنا چاہیے, مسلمانوں کو خالص اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی ماننا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول شرک و بت پرستی کا ماحول تھا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ خود بت بناتے تھے اور بیچتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے. ان کی قوم کے لوگ بتوں کو صرف نہ بیچتے تھے بلکہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, بتوں کے لیے سجدے بھی کرتے تھے, بتوں کے لیے رکوع بھی کرتے تھے, بتوں سے دعائیں بھی مانگتے تھے اور بتوں سے مدد بھی طلب کرتے تھے. مگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ اس ماحول میں گھر میں بت پرستی ہے, گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں, بیچے جا رہے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کبھی متاثر نہیں ہوئی. توحید کا دامن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا. شرک اور بت پرستی میں ابراہیم علیہ السلام کبھی ملوث نہیں ہوئے. جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہمیشہ شرک سے برات کا اظہار اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا کیا. تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شرک و بت پرستی تھی اور صرف بتوں کی عبادت نہیں ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, اس سے بڑھ کر چاند, سورج اور ستاروں کی بھی پرستش لوگ کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام متاثر نہیں ہوئے بلکہ کیا کیا, اپنی قوم کے لوگوں کو جگایا, اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا, اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دی, اپنے والد کو توحید کی دعوت دی, اور نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت دی بلکہ بہت کچھ برداشت کیا. ان کو عقلی دعوت دی, عقلی دلیلیں دی, سمجھایا کہ دیکھو جس چاند اور سورج کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا, ہمارا رب نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی, لوگوں کو سمجھایا, عقلی دلیلیں دی, اور بار بار ابراہیم علیہ السلام نے مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ معبود, یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ کسی لائق نہیں. بار بار قرآن میں اس بات کا ذکر آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اپنے قوم اور اپنے والد سے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو, تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا, بل وجدنا ما آباءنا, کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا, بتایا, لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا اور نتیجتاً ان کو اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق کیا ملا
کہ حالات کتنے بھی مشکل ہوں، حالات کتنے بھی سخت ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں توحید کی دعوت دیتے رہنا ہے، ہمیں شرک سے بچ کے رہنا ہے، لوگوں کو توحید کو سمجھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے قوم کے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی یہی کرتے رہے. تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ توحید کا سبق کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور دوسرا سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. حاجت روا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اور مشکل کشا مشکلات کو دور کرنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس پر عمل کرتے رہے اور اپنے قوم کے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے. ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری بات یہ کہ مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے اور ہمیں کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہے، اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی. 80 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر. 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور یہ جانتے ہیں کہ مشکل کو دور کرنے والا، ضرورت کو پوری کرنے والا صرف اللہ، اس لیے اللہ کو پکارا، بار بار دعائیں کرتے رہے. اور اللہ رب العالمین نے 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دی. مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. ہم جو 1 سال 2 سال ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، 1 سال 2 سال ہمیں اولاد نہیں ہوتی، تو دنیا کے سارے ٹوٹکے نعوذ باللہ کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں نمازوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ڈیمانڈ اگر ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو ہم کسی کے بھی کہنے پر کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنے ایمان، اپنے توحید اور اپنے اسلام کی بھی فکر نہیں ہوتی. شرک، بدعت، ہر قسم کی برائیوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات حل نہیں ہو رہے، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلے جائیں. 80 سال کی عمر تک آپ کو اولاد نہیں ہوئے، لیکن آپ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہیں پکڑے. تو یہ بہت بڑا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ برائیاں عام ہوتے جا رہی ہیں. ہم مسلمانوں اچھے لوگوں میں ذرا سا سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے یا چھوٹا موٹا جن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، کوئی امام صاحب کہہ دیتے ہیں یا کہ کسی مشہور کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں جگہ نیمبو رکھو، فلاں جگہ دھاگا باندھو، اور وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، کس رب کے ماننے والے ہیں، کس ذات کے ہم ماننے والے ہیں. تو یہ ایمان ہے. آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اپنے والد آزر کو بھی دعوت دی، شرک سے منع کیا، بت پرستی سے روکا،
والد نے قوم کے لوگ بھی پریشان ماننے کو تیار نہیں ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے والد کی اطاعت کو ترک نہیں کیا. تو یہ پہلا پوائنٹ جو بیٹا ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت ہمیں کرنا ہے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ہمیں حکم نہ دے. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حکم دیا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے والد کی اطاعت کرتے ہوئے بلا چو چرا تیار ہو گئے. کیا کہا کہ اے والد, آپ نے حکم دیا, میں جاتا ہوں, اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے اور میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا. تو جھگڑا نہیں کیا, لڑائی نہیں کی, ہمارے اور آپ کی طرح والدین کے اوپر چلایا نہیں, والدین سے بدتمیزی نہیں کی, والدین سے اپنا حصہ نہیں مانگا ہماری آپ کی طرح کہ میرا تو پراپرٹی میں حصہ ہے, جائیداد میں حصہ ہے, میں اپنا حصہ لوں گا, آپ اپنا دیکھو. کوئی بدتمیزی نہیں کی. والد کیا تھے؟ مشرک تھے, بت پرست تھے. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور نبی ہیں, لیکن والد کی نافرمانی نہیں کی اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلے گئے. تو پہلی چیز بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت ہمیں کرنا ہے. اور دوسری چیز, دوسرا ادب جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ حسن تکلم, اچھی گفتگو. ہم کسی سے بھی گفتگو کریں, ہمارا انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے, ہمارا سلیقہ اچھا ہونا چاہیے, ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے. اور جب بات سلیقے سے کی جاتی ہے تو بات سنی بھی جاتی ہے. تو دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کہ بات کرنے کا سلیقہ درست ہو. عام طور پہ بھی کسی سے بھی بات کریں ہم, سلیقہ درست ہو, لیکن والدین کے ساتھ خاص طور پر ہمارا جو بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا جو انداز ہوگا وہ نرمی والا ہوگا. والدین کے احترام کو ہم ملحوظ رکھیں گے, والدین کے وقار کو ہم ملحوظ رکھیں گے, والدین کے حقوق کو ہم ملحوظ رکھیں گے, اور والدین کے سامنے ہمیں اف تک نہیں کرنا ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہ گھر چھوڑ کر نکل جاؤ, وہ گھر چھوڑ کر نکل گئے. چیخے چلائے نہیں, بیسیوں اختلاف ہوئے اپنے والد, ان کے والد سے, بت پرستی سے روکا, طرح طرح کی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی, کئی اختلاف ہوئے ان کے والد سے, لیکن کہیں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کبھی بد کلامی کی ہوئی. تو دوسرا جو سبق ہمیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے ملا, ہمارا انداز گفتگو والدین کے ساتھ نرمی والا اور اچھا انداز ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے نکالا تو کیا کہا, ابا آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا. تو ہمیں اپنے والدین کے لیے, والدین زندہ ہوں, وفات پا چکے ہوں, ہر حال میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح حضرات تیسرا پوائنٹ, بحیثیت باپ اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ کے حکم پر اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس بسایا, خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے حکم پر بسایا, اللہ کے حکم پر بسایا. کیا کہا کہ اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو یہاں غیر آبادی میں بسایا. مکہ جو آج آباد ہے, لاکھوں میں تعداد ہے, وہاں آبادیاں ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام, حاضر علیہ السلام کو چھوڑا, اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی, ان لوگوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں. تو باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق کیا ملا کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے, اللہ کے حکم کے مطابق.
جیسا اللہ کا حکم ہو ویسا ہمیں بچوں کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ بچوں کو وہاں چھوڑ آؤ, تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے, چوچرا نہیں کیا. اور بیوی کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے, عورتوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑا جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں, لیکن بیوی نے جب جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے بعد چون چرا نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں جو تباہی آتی ہے وہ عورتوں کے کمپٹیشن کی وجہ سے بھی آتی ہے. فلاں ہمارے رشتہ دار کے گھر پہ یہ آیا, نیا فرنیچر آیا, نیا صوفہ آیا, تو اب ہم بھی اپنے شوہر سے کہیں گے کہ فلاں کی طرح فلاں کے یہاں تو بڑا اچھا صوفہ آیا, ہمیں بھی صوفہ چاہیے ویسا. فلاں کے بچے کو, فلاں رشتہ دار نے اپنے بچے کو کوئی بائک دلا دی, کوئی کار دلا دی, کوئی موبائل دلا دیا. اب ہمارے یہاں بھی وہ کمپٹیشن اور کمپیریزن شروع ہو گیا کہ وہ تو اس نے تو اپنے بچے کو دلایا, آپ کیوں نہیں دلا رہے. تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی تباہی ہمارے سماج میں آتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, گھر کا ذمہ دار, گھر کا گارجین وہ کسی بھی طرح ادھار لے کے کچھ کر کے اس فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے پیچھے پتہ چلتا ہے اس کی زندگیاں تباہ ہو جاتی. تو اس میں عورتوں کے لیے سبق کیا ہے کہ جس حال میں شوہر رکھیں اس میں قناعت کریں, اس میں راضی ہو جائیں. شوہر کی جو حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق شوہر اگر رکھے تو عورتوں کے لیے پیغام ہے اس میں حضرت حاجرہ کی زندگی سے کہ اس میں قناعت کریں, اپنے شوہر کا حکم مانیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دوسرا سبق جو باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ملتا ہے وہ یہ کہ اولاد کے لیے اطاعت باری کی دعا کرنا. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہ اللہ تو مجھے بھی اور ہماری ذریت کو مسلمانوں میں سے رکھ, ایمان والا رکھ. تو والدین باپ جو ہیں انہیں صرف اور صرف یہ نہیں کہ بچوں کی پرورش کر دی بس ہو گیا, اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہو گیا, ان کو توحید شروع میں پڑھا دیا ہو گیا, نہیں, دعائیں بھی کرتے رہنا ہے. ان کی اطاعت کے لیے, سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا. انبیاء کا شیوا یہی تھا, انبیاء آخری وقت میں یہی وصیت کرتے رہے کہ دیکھو دین پر جمے رہنا, اسلام پر جمے رہنا, تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. یہ انبیاء کا شیوا تھا. تو ہم بھی اگر باپ ہیں, گارجین ہیں, ذمہ دار ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی, اپنے ماتحتوں کی کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے وصیت کریں کہ جب بھی ان کا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اسی طرح باپ کو اولاد کی رزق کی برکت کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, کہ اللہ تو انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر. تو والدین کو اپنے بچوں کے لیے بچوں سے چیلنج نہیں کرنا چاہیے, دیکھتا ہوں تو کیا کماتا ہے, دیکھتا ہوں تو زندگی میں کیا کر پاتا ہے, دیکھتا ہوں تو اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے باپ اور بچوں کے بیچ میں تو والدین بھی بہت غصہ ہو جاتے ہیں, اور دیکھتا ہوں تو کیا کر لیتا ہے زندگی میں اور کیسے زندگی نہیں, ایسا نہیں کرنا. بد دعائیں نہیں دینا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو غصے میں آ کر بد دعائیں نہیں دینا ہے, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے, ان کے رزق کے لیے دعائیں کرنا ہے. یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی کریں, اسلامی تربیت بھی کریں, اور ان کے رزق کے لیے بھی دعائیں کریں. اسی طرح نیکی کے امور میں, نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں سے مشورہ کرنا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا, اے بیٹے میں نے خواب میں ایسا دیکھا, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو نیکی کے جو کام ہوتے ہیں, نیکی کے جو امور ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بچوں سے مشورہ کرنا, اس کے ذریعے بچوں کو حوصلہ ملتا ہے, بچوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے کہ والد ہمیں ان معاملات میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, ان معاملات میں ہم سے کچھ چاہتے ہیں, تو اس بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی حیثیت سے اولاد کے لیے کی وہ یہ کہ نیکی کے کاموں میں اولاد کو شامل کرنا, نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کو شامل کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نمازیں پڑھ لیں, ہم صرف کار خیر کر لیں, ہم صرف اچھے اچھے کام کر لیں, ہماری اولاد ان سب چیزوں سے بیگانہ ہے.
نہیں، اپنے بچوں کو بھی نیکیوں کے کاموں میں شامل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ان میں شامل کر کے نیکیوں کی رغبت دلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اسماعیل علیہ السلام کو ہماری آپ کی طرح ہی نہیں کہا بیٹا دور ہو جاؤ، پتھر کیوں اٹھاؤ گے، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ نہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو اپنے بچوں کو نیکیوں کے کام میں شامل کر، مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، ہم مسجد کی صاف صفائی کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر اس کو تعمیر کرنا، اس کی صاف صفائی کرنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، اس میں پیسہ دینا، یہ خیر کا کام ہے اور ہم خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں جمعہ کے چندے میں والدین عموماً اپنے بچوں کو پیسہ پکڑاتے ہیں کہ بچے تم بھی ڈالو، تاکہ وہ بچے سیکھیں کہ یہ کار خیر ہے اور آگے چل کر یہ کار خیر کریں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کو شریک رکھتے تھے۔ چوتھی چیز حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ میں لگے رہے۔ جب بھی موقع ملا، جہاں موقع ملا، دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ کسی سے ڈرے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی حق بات کہنے کے لیے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی گئے تو سچ کہا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حق کی جو بات تھی، جو دین کی بات تھی، جو حق کی دعوت تھی، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کی۔ اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی، اپنے باپ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ وہ نتیجہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا گیا۔ وہ سارے نتائج جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کیونکہ جب انسان کسی کو دعوت دے گا حق کی تو یہ ساری چیزیں اس راستے میں جھیلنی پڑیں گی۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو ایسی بول دیں کہ بھائی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، وہ فوراً قبول کر لے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، بس اسی طرح چلتا رہے کنیکٹنگ پیپل، کہ ہم نے ایک آدمی کو بولا، وہ دوسرے کو بولا، تیسرے کو بولا، بس قبول کرتے رہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہمیں جھیلنے نہ پڑے، کبھی کسی کے پاس جانا نہ پڑے، موبائل سے، سوشل میڈیا سے ہمارا سارا کام ختم ہو جائے۔ نہیں، دعوت و تبلیغ میں اگر آپ اترے حقیقی معنوں میں تو پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت اہم سبق ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہیں جھیلا؟ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا پڑا، آگ میں جلنا پڑا، سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے۔ اور کیا مقصد تھا؟ اور کچھ مقصد تھا؟ کوئی مقصد نہیں تھا۔ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے روکا جائے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا اور اس مقصد کو زندگی بھر اچھے طریقے سے ادا کیا ابراہیم علیہ السلام، ہر وقت، ہر لمحہ۔ اسی طرح حضرات، راہ حق میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں، ان پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی پریشانیاں لاحق ہوئی، جو بھی آزمائشیں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ان پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ ملک سے نکال دیا گیا، برداشت کیا، گھر سے نکال دیا گیا، برداشت کیا، اللہ کے حکم پر اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو ایک غیر آباد جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑا، برداشت کیا۔ 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بچہ نصیب ہوا، اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کی آزمائش آئی، اس پر بھی کھرے اترے۔ جتنی بھی قربانیاں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ان کو برداشت کیا اور ان پر صبر کیا۔ اور یہی ایک مومن کی اعلیٰ صفت ہے کہ پریشانیوں پر صبر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی کہ مصیبتیں آتے رہیں گی، طرح طرح کی پریشانیاں دین کی راہ میں، حق کی راہ میں آئیں گی، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہماری پوری زندگی میں صرف اور صرف قربانی ہی قربانی ہے. جب بھی وقت آئے قربانی کا ہمیں قربان ہونا. آپ شروع سے آخر تک دیکھیں, جب بھی جو بھی موقع آیا ابراہیم علیہ السلام فوراً قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اور جو میں نے شروع میں کہا کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا, ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو یہ منقبت کیوں حاصل ہوئی, یہ سوال ہے. اور سوال کا جواب اللہ رب العالمین خود قرآن میں دیتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, پریشانیوں میں آزمایا, مصیبتوں میں آزمایا, تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کھرے اترے, کامیاب ہو گئے. آگے اللہ نے کیا کہا, قال انی جاعلک للناس اماما, جب وہ مصیبتوں میں کامیاب ہو گئے, امتحان میں, ہر طرح کے امتحان میں کامیاب ہوئے, تب اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم ہم تمہیں دنیا والوں کے لیے امام بناتے ہیں. تو یہ وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی, ابراہیم علیہ السلام کی منقبت کی. تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل ہوتے ہیں, جو عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں, ان نصیحتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے. ہم باتیں سنتے ہیں, خطبے سنتے ہیں, نصیحتیں سنتے ہیں, بڑے جوش اور جذبات کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ اثر تک سارا جوش ہمارا ختم ہو جاتا. ہوش کے ناخن لیں, جذبات میں نہ آئے, ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سنیں, چیزوں کو پڑھیں. پورا قرآن مجید موجود ہے, عبرتیں, نصیحتیں, انبیاء کے واقعات, سیرتیں اس میں موجود ہیں. ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب ان کو ہم پڑھیں گے تو ہم بلند حوصلہ والا بنیں گے. ان کی جب قربانیاں ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل مضبوط ہوگا, ہمارے حوصلے بلند ہوں گے, تب ہم کچھ کر گزریں گے. ورنہ چند منٹ کے اور چند گھنٹوں کے جذبات سے دنیا میں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والا, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے والا, اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو عبرتیں, نصیحتیں ملتی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا. اللہ تو ہمیں توحید پر باقی رکھ, قائم رکھ, دائم رکھ, اور ہمیں حقیقی معنوں میں توحید کا داعی بنا. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان جو بھی بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. جو بھی مسلمان قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے. جو بھی مسلمان بے روزگار ہوں ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے. اور جو لوگ بھی کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کروا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.